آزادی ہر جاندار کا فطری حق، یعنی کوئی ذی روح اپنے ارادوں کو جس طرح چاہے پورا کرے، اس پر کوئی دباؤ یا پابندی نہ ہو، لیکن ایسا ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ اگرچہ انسان کو آزادی کا حق حاصل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی آزادی پر دست درازی نہ کرے، کیونکہ آزادی صرف اسی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے جب دوسروں کی آزادی کو مجروح نہ کیا جائے۔ اسلام میں آزادی کا تصور بقیہ اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ وہ گوارا نہیں کرتا کہ انسان دوسرے کے آگے سر جھکائے۔ مغربی مفکرین کے نزدیک آزادی یہی ہے کہ ایک قوم اپنے ملک اور نسل کے زعماء کے بنائے ہوئے قوانین کا اتباع کرے، لیکن جب ایک پرندہ دوسرے پرندے کے قوانین کا اتباع نہیں کر سکتا تو پھر انسان دوسرے انسان کے بنائے ہوئے قوانین کا اتباع کیوں کرے؟ اسلام میں حقیقی آزادی کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محکومیت اختیار کرے اور اس کو مقتدر اعلیٰ سمجھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حکومت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا حکم ہے کہ صرف اسی کی محکومیت اختیار کرو اور کسی کو اپنا حاکم نہ سمجھو۔ دین قیم یہی ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ تاریخ کے تجربات سے واضح ہے کہ انسان اپنا واضح قانون بنانے سے قاصر ہے۔ اگر اسے دوسرے کی بندگی سے چھٹکارا مل بھی جائے تو یہ خود اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کو حاکم اعلیٰ سمجھنے سے انسان اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر ہی چلتا ہے، ان کاموں سے رکتا ہے جن سے منع کیا گیا اور ان پر چلتا ہے جن کا حکم دیا گیا۔ یہی انسان کی آزادی ہے۔ اس طرح انسان قومیت، وطنیت، رنگ اور نسل کے بندھنوں سے نجات پاتا اور اپنے عمل سے دوسرے کی آزادی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی آزادی کو محفوظ رکھتا ہے، مگر اللہ کے قوانین کے تابع رہ کر۔ فطری آزادی کے ساتھ ساتھ آزادی کا ایک مفہوم غیروں اور ایک قوم کی حیثیت سے خود اپنے ملک میں آزاد ہونا بھی ہے۔ اس قومی آزادی کا تصور اسلام میں مسلمان قوم کی حیثیت سے آزاد ہونا ہے، یعنی جہاں ہم انفرادی طور پر فطری آزادی کے حامل ہوں اور خدا کی بندگی کریں، وہاں بحیثیت قوم خدا کے احکام کی اطاعت کے لیے آزاد ہوں۔ مسلمانوں کو مکے میں عربی ہونے کی حیثیت سے تو آزادی حاصل تھی، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے آزادی مدینہ میں ملی۔ اسلام کے نزدیک پوری ملت اسلامیہ ایک قوم ہے، اس میں جغرافیائی تقسیم کو کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ ایرانی، عربی، گورے، کالے اور ذات پات کی تمیز کو اسلام بالکل تسلیم نہیں کرتا۔ ساتھ ساتھ پوری قوم کا اقتدار اعلیٰ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آزادی کے تحت دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنے مذہبی قوانین نافذ کرنے اور اسلام پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ آزادی کی تحریکیں، وہ تحریکیں جو 18ویں تا 20ویں صدی میں کئی مسلم ممالک میں شروع ہوئیں تاکہ پوری استعماری طاقتوں سے نجات حاصل کی جا سکے۔ آج بھی بعض اسلامی علاقوں مثلاً چیچنیا، فلپائن، کشمیر، فلسطین وغیرہ میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ یہودی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ان تحریکوں کے مجاہد اب دہشت گرد قرار پائے ہیں۔ بہرحال ان تحریکوں کی وجہ سے کئی اسلامی ممالک مثلاً انڈونیشیا، پاکستان، ملائیشیا، تیونس، لیبیا، الجزائر اور شام وغیرہ آزاد ہوئے۔ آزادی نسواں تحریک، مغرب میں چلنے والی ایک تحریک کہ جس کا مقصد عورت کو ہر قسم کی پابندیوں سے آزادی دلانا تھا۔ تحریک کی بنیاد یہ ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، لہذا مردوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عورتوں پر کسی قسم کی پابندی لگائیں۔ مغرب میں اس تحریک کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورتیں حد سے زیادہ آزاد ہو گئیں، خاندان کا شیرازہ بکھر گیا اور عورت محض شمع محفل بن کر رہ گئی۔ مغربی نظریات کے زیر اثر عالم اسلام میں
اعلیٰ طبقے کی خواتین نے تحریک آزادی نصفاں شروع کی۔ اس کا آغاز مصر میں ہوا۔ ان خواتین کا مطالبہ تھا کہ برقعے کی پابندی ختم کی جائے، ایک عورت کی گواہی مانی جائے، عورت کو مرد کے مساوی حقوق دیے جائیں، گھر میں شوہر بیوی پر تشدد نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام کے نزدیک مرد اور عورت کی برابری کا جھگڑا بے مقصد ہے، کیونکہ یہ دونوں انسان اپنی اپنی علیحدہ خصوصیات، کردار، جسمانی حیت اور شکل و صورت رکھتے ہیں، لہٰذا مرد عورت سے برتر نہیں اور نہ ہی عورت کوئی فوقیت رکھتی ہے۔ وہ بس ایک معاشرتی اکائی، خاندان کا حصہ ہیں، اور خاندان میں انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس کا مقصد ہم سری کرنا نہیں بلکہ ایک اعلیٰ فریضہ یعنی کہ بچوں کی پرورش انجام دینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو بلند مقام عطا کیا، ورنہ یہودی اور عیسائی معاشروں میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ اس مفروضے کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو گناہ کرنے پر اکسایا تھا، اس لیے یہود و نصارہ نے عورتوں کو کمتر قرار دیا اور ان سے گھٹیا سلوک روا رکھنے لگے۔ اسی لیے جب صنعتی انقلاب کے بعد مغربی خواتین کو کچھ آزادی نصیب ہوئی تو انہوں نے صدیوں کے گھسے پٹے نظام کے خلاف بغاوت کر دی۔ گویا مغرب میں تحریک آزادی نصفاں کا آغاز مبنی بر حقیقت تھا، مگر بعد میں وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو بت تراش اور بت فروش تھے، ان کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں یوں آیا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔ تورات میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ بتایا گیا ہے، جو نوح علیہ السلام کی 8ویں پشت سے تھا اور بابل میں بکریاں چراتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بن تارخ تھا اور وہ نمرود کا چچا زاد بھائی تھا۔ قرین قیاس یہی ہے کہ آزر تاخ یا تاریخ عربی کا لفظ ہے، جیسے اسحاق، ازحق یا آئزک کا عربی تلفظ ہے۔ چنانچہ امام راغب رحمہ اللہ اصفہانی لکھتے ہیں کہ ان کے باپ کا نام تارخ تھا، جسے عربی میں آزر بنا لیا گیا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، چونکہ اس نے ان کی پرورش کی تھی، اس لیے قرآن میں اسے ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا گیا۔ لیکن مولانا عبد الرشید نعمانی لکھتے ہیں کہ یہ لغو ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں ان کے والد کا نام آزر ہی بتایا گیا ہے۔ تو اس نظریے کی حمایت میں علماء یہ بیان دیتے ہیں کہ چونکہ کسی پیغمبر یا نبی کا باپ مشرک نہیں ہو سکتا، اس لیے آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں۔ امام رازی کی تصریح کے مطابق یہ عقیدہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طارح اور تارخ اس کا نام اور آزر لقب ہو۔ عربی مورخ ابن حبیب اسے طارح اور حوازر لکھتا ہے۔ چونکہ یہ عربی لفظ ہے اور اس کے معنی قوت کے بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تو قوت کے سبب بت بناتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آزر نے 205 برس کی عمر پائی، ابن حبیب نے اس کی عمر 250 سال لکھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نمرود نے، جسے اہل عجم فریدون کہتے ہیں، اپنے اعزہ میں سے 7 افراد کو منتخب کر کے ان کا نام الکوہبارین رکھا اور انتظامی امور ان کے سپرد کیے۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر بھی تھا۔ بائبل میں ہے جب طارح 70 برس کا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ناہور اور ہاران پیدا ہوئے، اور طارح نے اپنے بیٹے ابراہیم اور پوتے لوط کو، جو ہاران کا بیٹا تھا، اپنی بہو سارہ کو ساتھ لیا اور کنعان کی طرف روانہ ہوئے اور ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے، اور طارح کی عمر 205 برس ہوئی اور وہ ہاران میں فوت ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد ہی کو دعوت حق دی۔ قرآن میں یہ واقعہ مفصل طور پر درج ہے۔ آزر پر ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے پیغمبر بیٹے کو دھمکی دی کہ اگر ان بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو تجھے سنسار کر کے چھوڑوں گا۔
اپنی خیر چاہتا ہے تو جان سلامت لے کر مجھ سے الگ ہو جا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام اس سے الگ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو خاک آلود سیاہ چہرے کے ساتھ پائیں گے۔ اس وقت آپ فرمائیں گے کہ کیوں میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میری نافرمانی نہ کر؟ آزر جواب دے گا، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا سے عرض کریں گے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، اب اس سے بڑھ کر میری رسوائی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اور پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے پاؤں تلے کیا ہے؟ اب جو دیکھیں گے تو ایک نجاست آلودہ گھنے بالوں والا خون سے لتھڑا ہوا کفتار پڑا ہے، پھر اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں معلوماتی پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، ریکارڈنگ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔